السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، دعائیں بھائی۔ حسن بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنات کا تصور بہت عام ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ پوزیس ہو گیا ہے، اور لوگ اس چیز کو اسلام کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں کہ اس کا حل بھی اسلام ہی دے گا۔ کیا واقعی اسلام میں کوئی ایسی چیز کا تصور موجود ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کو میں دیکھ نہیں سکتا پر وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ میری اپنی لائف میں بھی مجھے ایسے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں کہ اگر میں کسی کو بتاؤں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ جی دیکھیے، تو آپ اس کے بارے میں میری کیا رہنمائی کریں گے؟ جی اللہ تعالیٰ شکریہ۔ نے اپنی کتاب میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کو جتنا علم دیا گیا ہے اسی کے لحاظ سے اس کو گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم اس دنیا میں جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو حقائق کو اپنے حواس سے پرسیو کرتے ہیں، اور یہ مادی دنیا جو ہمیں باہر نظر آتی ہے، اس کے اندر آفاق و انفس کی نشانیاں، ان کے اندر جاری قوانین وہ میرے علم کا باعث بنتا ہے۔ اسی طریقے سے میرا اپنا باطن کا مشاہدہ، میری فطرت کے حاصلات، تو آپ کے داخل کا مطالعہ اور خارج کے تجربات اور ان کے عقلی استنباط کے نتائج، یہ ہماری کل جمع پونجی ہے علم کی۔ اس سے ہم کسی چیز کی حقیقت کو پرسیو کرتے ہیں۔ ہمارا یہ جو پورا کا پورا نظام ہے جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، یہ ایک محدود دائرے میں کام کرتا ہے۔ یعنی اس میں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم دن کی روشنی میں ایک حد سے آگے دیکھ سکیں، حالانکہ وہی دن کی روشنی جب چھٹ جاتی ہے تو رات کو ہمیں تارے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے حواس محدود ہیں، ان سے حاصل ہونے والا علم محدود ہے۔ چنانچہ دین ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ جو تمہیں علم ملے اس کے بارے میں دعویٰ کرو، اور جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑانے سے باز رہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر وہ قیاسات کرنے لگ جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی، اور اس کا علم اس کو نہیں دیا گیا ہوتا، اور وہ ان ماورائی حقائق کے اوپر گفتگو کرتا ہے جس کو کسی درجے میں وہ اپنی عقل کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتا۔ تو ہم جب اس علم و استدلال سے اللہ کے پیغمبر، اس کی شریعت، اس کی کتاب کو مان لیتے ہیں تو کچھ حقائق ہیں جن سے وہ ہمیں متعارف کرواتا ہے۔ انہی میں سے ایک حقیقت جنات کی حقیقت ہے۔ انسانوں کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، یہ اللہ کی کتاب ہے جنہوں نے بتایا کہ تمہارے علاوہ بھی ایک مخلوق ہے جس کے ساتھ یہاں پر میں معاملات کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، اس مخلوق کی نوعیت کیا ہے، وہ کس چیز سے بنی ہے، حقیقت کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نہیں جانتے۔ یہ چیز البتہ ہم جانتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہیں، ان کے ہاں بھی ہدایت کا اسی طرح سے سلسلہ جاری ہے، اور ان کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ ان کے ذریعے سے جب تمام ہو جاتی ہے یہاں پر ان پر بھی ہوتی ہے، تو عذاب اور جزا و سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ جو شیطنت کی صفت ہے یہ صرف انسانوں کو لاحق نہیں ہوتی، یہ جنات کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر راہ سے بھٹکانے کا عمل جس طرح انسانوں کے لیے کرتے ہیں، اس طرح جنات بھی کرتے ہیں، تو ان سے بھی پناہ مانگنے کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ آپ آخر میں پڑھتے ہیں معوذتین کے اندر جو دعائیں آئی ہیں، تو من الجنتی والناس، یعنی اس شیطنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جو جنات میں بھی ہوتی ہے، انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ اب جنات کس طریقے سے اپنی شیطنت کا اظہار کرتے ہیں، وہ انسانوں کا روپ دھار کے آتے ہیں، وہ کوئی اس طرح کا وسوسہ دل میں ڈال دیتے ہیں، اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ جب ہم حقیقت سے واقف نہیں ہیں تو بس ہمیں اتنی بات کرنی چاہیے کہ ان کا وجود برحق ہے، قرآن مجید نے بتا دیا ہے، اور یہ دنیا کے اندر تصرفات میں بھی معمور ہیں، مشغول ہیں، اور ان کے اندر بھی صالح بھی ہیں، بد لوگ بھی جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے اپنا تحفظ کرنا